سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ میں خیال آیا کہ سجدے کو لمبا کریں. آخری سجدہ ہے, پتہ نہیں اس کے بعد پھر سجدہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. لمبا سجدہ اپنے رب کو کرنے لگے. عشق نے کہا اور لمبا, عشق نے کہا کہ اور لمبا کرو سجدہ, مگر عقل نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ عشق کی توہین ہو جائے. لوگ یہ کہنے لگ جائے کہ موت کے ڈر سے سجدہ سے سر نہیں اٹھا رہا ہے, پڑا ہوا ہے سجدہ میں, تو کہیں عشق کی توہین نہ ہو جائے. سیدنا مسنا رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ لمبا کیا اور اس کے بعد پھر آپ اٹھ گئے سجدے سے. یہی وہ سجدہ ہے میاں, یہی وہ سجدہ ہے کہ جس نے عرش پر فرشتوں میں انسان کی دھوم مچا دی. انسانوں کی دھوم مچا دی اس سجدے نے, جو حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے سجدہ کیا. ملائکہ گھبرا گئے, فرشتوں میں انسانوں کی دھوم مچ گئی کہ دیکھو یہ ہے انسان, یہ ہے اس کی عبادت اور یہ ہے اس کا سجدہ. ہم لوگ کیا سجدہ کرتے ہیں, اس کے سجدے کے مقابلے میں ہمارا سجدہ کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں میں دھوم مچ گئی. حضرت زید بن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ تھے نبی پر اپنی جانیں قربان کرنے والے. بنات طاہرات کے بارے میں حضور کی بیٹیاں حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی, یہ 4 بیٹیاں تھیں. کل کی مجلس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. ان میں سے ایک کا نکاح بنو امیہ کے ایک شخص سے ہوا تھا, حضرت ابو العاص, اور 2 اور کا نکاح بنو امیہ سے ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا, رقیہ اور ام کلثوم کا. بنو ہاشم تھا ابو لہب, مگر جب حضور نے اسلام کا اعلان کیا تو ابو لہب نے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, نکالو ان کو اپنے گھر سے, یہ اب تمہارے گھر میں نہیں رہے. کیوں؟ کہ محمد نے اپنا دین بدل دیا. تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے, عتبہ اور عتیبہ, یہ 2 بیٹے تھے اس کے, اور دونوں سے ام کلثوم اور رقیہ کی شادی ہوئی. انہوں نے ان کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک کی وفات ہو گئی, اس کے بعد دوسری کا نکاح کیا. اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے, 2 نور والے. ذی النورین اسی لیے کہا جاتا ہے. مجھے موقع نہیں ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آپ کو مزید کچھ بتانے کی. انشاءاللہ کل کی تقریر میں ہمارے فرزند قاری عبد الرحمن وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ اور ان کے زندگی کے اہم واقعات کل بیان کریں گے انشاءاللہ. آج میں اپنے آپ کو, اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے نامزد کیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہو. حضرت عمر
خلیفہ بنا. ان کی خلافت 10 سال رہی اور 10 سال میں 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہو گئی. ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، قبرص تک، بلکہ اس سے بھی اور آگے نصف دنیا پر حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یورپ کے بادشاہ ان کے نام سے کامتے تھے. فرانس کا بادشاہ بغیر مانگے ہوئے حضرت عمر کو خراج پیش کرتا تھا. یہ ایسے صحابی تھے رسول اللہ کے، ایسے خلیفہ تھے، ایسے خلفاء تھے رسول اللہ. آج ان کی شان میں بدگوئی کرتے ہو. عمر کو کہتے ہو کہ فاطمہ کا گھر جلا دیا، شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جلا دیا عمر نے. دروازہ ٹوٹ کے ان کے اوپر گر پڑا. یہ ساری کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، کہانیاں گڑی ہوئی ہیں. اگر عمر ایسے ہوتے تو رسول اللہ اپنے حجرے میں ان کو جگہ نہیں دیتے. وہ حجرہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، اما عائشہ کا حجرہ گنبد خضرا کے نیچے، ایک طرف ابو بکر ہیں، دوسری طرف عمر ہے. آپ کی بات جھوٹی ہے، جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو. ان خلفاء نے کبھی بھی آل پیغمبر کی، حضرات اہل بیت کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا. حضرت امام حسن چھوٹے تھے، سن 3 میں ان کی پیدائش ہوئی اور سن 4 ہجری میں حضرت حسین کی پیدائش ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ بچے تھے جب حضرت ابو بکر کی خلافت. راستے میں کھیل رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر نے جب دیکھا تو گود میں اٹھا لیا، سینے سے چمٹا لیا امام حسن کو اور کہنے لگے، علی بھی ساتھ تھے، کہنے لگے وَبِيَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. تمہارے میرے باپ تمہارے اوپر قربان جائیں. ارے یہ تو بالکل رسول کی تصویر ہے، رسول کی تصویر ہے. وَبِيَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. اے علی یہ تمہارے مشابہ نہیں ہے، یہ تو میرے رسول کا مشابہ ہے، ان سے ملتے جلتے ہیں. ہو بہو ان کی شکل صورت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے. حضرت حسن سر سے لے کے کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کے پیر تک حضرت امام حسین مشابہ تھے. ان لوگوں نے اہل بیت حضرات کے ساتھ، بنات طاہرات کے ساتھ کبھی بھی نعوذ باللہ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا ہے جو آج منبر پر بیٹھ کر کذابین اور غدارین بیان کرتے ہیں. اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں. یہ سب محبت کرنے والے تھے. ان کے زمانے میں یہ لوگ پلے بڑے جوان ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت کرتے تھے حسن اور حسین سے. انہوں نے دیکھا تھا نا کہ رسول اللہ ان دونوں نوازوں کو چومتے ہیں. رسول اللہ کے گردن پر سجدے کے وقت پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیا حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا؟ ابو بکر اس کے گواہ نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو حضور کو اپنی نوازوں سے کتنی محبت تھی. اس لیے ان پر یہ الزام لگانا کہ عمر نے فاطمہ کا گھر توڑ دیا، دروازے کو آگ لگا دی، اور نعوذ باللہ من ذالک کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں گڑھ کر
ان لوگوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سنیوں کو ایسی باتوں کو بالکل نکار دینا چاہیے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کذاب لوگ ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں تفرقہ ڈالا جائے، ان میں پھوٹ ڈالا جائے، صحابہ سے ان کے دلوں میں بغض پیدا کیا جائے۔ یہ اپنی طرف سے بنا کر بناوٹی باتیں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کیسے خلیفہ تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی خلافت کیا طاقت تھی، اللہ نے ان کو کیا دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، وقعت الزلزلة المدینہ فضرب عمر درا على الارض فقال اسکن باذن اللہ۔ مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درا مارا اور کہا کہ اے زمین ٹھہر جا، ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ فسکنت وما حدثت الزلزلہ، اس کے بعد زلزلہ مدینے میں آج تک نہیں آیا۔ میں غور کرتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں، اخبار میں پڑھتا ہوں کہ کبھی زلزلہ کا جھٹکا مدینے میں آیا ہو، نہیں۔ حضرت عمر نے فرما دیا کہ خبردار، یہاں زلزلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، خطبہ پڑھ رہے ہیں اور بہت دور اسلامی لشکر گیا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے دائیں طرف مڑ کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف رخ کر لو۔ لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ساریہ تو یہاں ہے، ساریہ تو لشکر لے کر ملک شام کے کسی علاقے میں گئے ہوئے۔ یہ عمر خطبہ پڑھتے پڑھتے بیچ میں کیا بول رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے تو فتح کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آواز نہیں آتی جو حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، اللہ نے ان کی آواز کو مدینے سے شام تک پہنچایا، اور یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ ہو، وہ آواز میرے کانوں میں آئی اور میں پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا، ادھر سے اپنی فوج کو گزارا، اللہ نے فتح کامران نصیب فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و آلہ و اہل بیتہ و صحبہ و بارک وسلم۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل کی مجلس میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے سہارے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الامین وعلی آلہ واصحابہ الکرام اصحابہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے صدقے و فضل ہم گنہگاروں کی جملہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار لوگ چل رہے ہیں، ہماری یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے، جن جن بلڈنگوں میں ہمارے بھائی بزرگ بہن وہاں سے سن رہی ہیں اور وہ بھائی سن رہے ہیں، اللہ ان میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یا اللہ ان کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی کمی کا شکار ہے، یا اللہ ان کے رزق کو بھرپور عطا فرما۔
परवरदिगार आलम की रहमत के सच्चे फैल हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना। अल्लाह अपने रास्ते में चलने वाला बना, अपने रसूल की पैरवी करने वाला बना। अल्लाह हमारी इज्जत आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। हमारे मदारिस मकातिब मसाजिद हमारे उलमा हमारे हुफ़ाज़ तमाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम मदरसा आज़मतिया की हिफाजत फरमा। मदरसा आज़मतिया को पूरी रात चौबीस उर्दू तरक्की अता फरमा। ये उर्दू तरक्की को इस्तेहकाम और पायदारी नसीब फरमा। अल्लाह हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज माशाअल्लाह मदरसा आज़मतिया के बैठो 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 छोटे बड़े सबों ने रोजा रखा, नबी का रोजा। इनके लिए जिन हजरात ने इफ्तार का सामान वगैरह भेजा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। कल भी ये रोजा होगा, असल रोजा आशूरा का कल होगा। कल भी रोजा रखने की आप तमाम हजरात कोशिश फरमाएं। ये बड़ा मुबारक रोजा है जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ के रसूल ने रोजा रखा। कल भी ये लोग रोजा रखेंगे। आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह सबको आमिल और कामिल हाफिज़ कारी और दीन की इशाअत वाला बना दे। लाइव में लाइव में ले अभी जी जो बच्चा लोग आप ले जाइए ऊपर। अस्सलाम मुहर्रमुल हराम के महीने में नौजवानों को कुछ कहना चाहेंगे जो अभी भी गफलतों में जी रहे हैं और शिर्क काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे काली फकीर रहमान साहब? मुहर्रम का महीना सबसे बड़ा पैगाम ये लेके आता है कि अल्लाह के लिए लोग अपनी जानों को पेश करें और इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल करें, जिस तरह से करबला वालों ने अमल किया और हज़रात सहाबा इकराम जिनका वाक़यात बयान किए गए, उन्होंने इस्लाम को किसी हालत में किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। आज के ज़माने में भी नौजवानों को सिर्फ नहीं बल्कि बूढ़ों को, माँ बहनों को, बच्चों को, सबों को इस पर अमल करना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। देखा जाता है कि जिस तरह से आपने बयान में कहा कि झंडा निशान निकालना, ये ढोल ताशा बजाना है, अभी के नौजवान इस चीज़ में ज़्यादा जो है चस्का लेते हैं, रुजू होते हैं इसमें ज़्यादातर, वो लोग मज़ा आते हैं। इसमें क्या कहेंगे जो गफलत में? असल में देखिए, हर बिदअत में लोगों को मज़ा आता है और बिदअत को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सुन्नत के मुकाबले में। तो ये चीज़ें उस ज़माने में भी नहीं थी और ये सब बाद वालों की ईजाद है, वरना हम लोगों ने भी मुहर्रम देखा है, अखाड़ा निकालने वालों को भी देखा है, मगर ये हुल्लड़बाजी और जिस तरह से आज की जा रही है, डीजे बजाया जा रहा है, औरतों को नचाया जा रहा है, पाकिस्तान वालों ने इसमें तो हद कर दिया है, ये सब दीन से बहुत दूर की बात है और गुमराही की बातें हैं। कल आशूरा का आखिरी रोज़ा है और इस चीज़ में किस तरह लोगों को इबादत करना चाहिए और जो जिन लोगों ने इस्लाम को बचाने के लिए जो फौत हो गए, जिन लोगों ने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कल आशूरा का रोज़ा रखने के लिए, ज़रा बताएं। कि मुसलमानों को चाहिए कि उन तमाम शहदा की याद में जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जानों को निसार किया, कुर्बान किया,
وہ چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا آپ کے بعد یا اس زمانے میں بھی ہے. جیسے غزہ کے لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے جو بچ رہے ہیں. اور ہم لوگوں سے بھی جو لوگ کل روزہ رکھیں گے وہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما. حاجی صاحب، یوم عاشورہ کا موقع ہے اور بھی بہت سارے معجزات پیش آئے تھے، وہ سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا شارٹ میں بتاتے ہیں ہمارے ویڈیو. دیکھیے عاشورہ 10 سے بنا ہے. 10 عشرہ کے معنی 10. تو عاشورہ کے دن 10 بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، مگر اب اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے. پیغمبروں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ 10 معجزے ان کو دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اسی طرح سے اور بھی دیگر پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے دن نجات دی. عاشورہ کا روزہ رکھا ہی جاتا ہے اس لیے کہ جب حضور مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم کو، ہماری قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ ہم سے زیادہ قریب ہیں اور مستحق ہیں کہ ہم ان کے لیے روزہ رکھیں اور ان کی یاد میں. اس لیے حضور نے اس دن حکم دیا کہ سب لوگ روزہ رکھیں. کچھ لوگوں نے کھا لیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے بھی کہو کہ وہ روزہ رکھیں. کھا لینے کے باوجود کہا کہ وہ بھی روزہ رکھیں. اس طرح سے اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حضرت بہت سارے لوگ امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، اور ڈھول تاشا یہ سب جو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس یہی کہیں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھائے. حسین کا نام لینا غلط نہیں ہے، لیکن ان کا نام لے کر بے ادبی کرنا، راستوں میں اچھلنا کودنا اور دنیا والوں کے سامنے یہ دکھلانا کہ ہم لوگ ایک طرح سے تماشا کرنے والے لوگ ہیں. ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا سائن بورڈ لگا دیں، اس کے بعد جو کرنا ہے کریں، تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے. اس میں لکھ کے لگا دیں کہ یہ سچ مچ کا اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نقل ہے اور یہ ساری چیزیں نقل کی جا رہی ہیں، تاکہ غیر مسلم یہ نہ سمجھیں کہ اصل اسلام یہی ہے. خون بہانا اصل اسلام نہیں ہے. اگر ان کے سامنے خون بہایا جائے گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم اگر مسلمان ہوں گے تو ہم کو بھی خون بہانا پڑے گا. آج کے وقت میں دیکھا جاتا ہے بہت ایسا یوتھ ہے جو اکھاڑا لے کر ڈھول تاشا لے کے نکلتے ہیں. ان کو اللہ اچھی سمجھ دے. ڈھول تاشا کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بھی شہادت کے دن ان کے ابا کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ ڈھول بجائیں گے؟ ان سے پوچھیے ڈھول بجانے والوں سے کہ تمہارے گھر کے کوئی لوگ اگر مر جائیں تو کیا تم اس کے لیے ڈھول تاشا بجاؤ گے؟ تو تم حضرت حسین کے لیے کیسے بجاتے ہو؟ یہ تو ان کی شہادت کا دن ہے. کیا حضرت آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے علماء جتنے علماء ان کو آگے آنا چاہیے؟ علماء کو آگے آنا چاہیے. علماء آگے آ چکے ہیں. علماء نے بہت بیان دیا ہے اور ہمیشہ بیان دیا جاتا ہے. 35 40 سال 60 سال سے تو اس اسٹیج سے بیان دیا جا رہا ہے. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ بہت فائدہ آج اس کا نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا ہے. ورنہ یہیں بغل سے ایک اکھاڑا نکلتا تھا، اس کا نام تھا پگلا اکھاڑا. وہ کیننگ اسٹریٹ سے نکلتا تھا. پگلا اکھاڑا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو بھی کرو سب جائز ہے. پولیس کھڑی ہے، پہرا دے رہی ہے، ایک لاٹھی پولیس کو بھی مارا جی تو بیچارے سر سہلا کے رہ جاتے تھے کہ جب پگلا ہی ہے تو اب پگلا سے کیا لڑا ہے. اس لیے اب لوگوں کو اس باتوں کو ختم کرنا. حالات پہلے سے بہتر بہتر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. چھوٹے چھوٹے امام باڑے جو دیکھیں گے علاقے میں ہیں اور ایک طریقے سے جو سب چیزوں کا مصنوعی طور پر بناتے جا رہے ہیں، یہ بن گیا ایک. یہ سب نوابوں کی دین ہے. نوابوں کی جب حکومت تھی اور ان کی زمینداری تھی تو جہاں جہاں ان کی زمینداری تھی انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں اکھاڑا بنانے کے لیے چبوترا بنوایا، امام باڑہ بنوایا. آج اسی کی وہ یادگار چلی آ رہی. اکھاڑے کے جو خلیفہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم خلیفہ، ان کے لیے یہ تو ایک بہت بڑا
दाग है इस्लाम के दामन पर। खलीफा तो 4 हम लोग जानते हैं सर। खलीफा इसीलिए बोलते हैं कि वो खलीफा लोगों को मानते नहीं हैं, वो खलीफा को नहीं मानते, इसलिए जिसके जिसके सर पर पगड़ी, शराबी के पगड़ी बांध देते हैं और बोलते हैं कि ये खलीफा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।